نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے، سب سے پہلے عبارت سماعت فرمائیں۔ قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه، والكتاب مجمل فالتحق بيانا به، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في التقدير بثلاث شعرات، وعلى مالك رحمه الله في اشتراط الاستيعاب، وفي بعض الروايات قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ والمفروض اور فرض مقدار فی مسح الرأس، مسح رأس کے حوالے سے، مسح رأس میں مقدار الناصیتی، مقدار ناصیہ ہے، وَهُوَ رُبُعُ الرَّأْسِ، اور یہ چوتھائی سر ہے، لما اس روایت کی وجہ سے، روى المغیرۃ بن شعبہ جس کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا سباطۃ قوم، لوگوں کے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پہ تشریف لے آئے، فبالا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی، وتوضأ، اور آپ نے وضو فرمایا، ومسح علی ناصیتہ، اور آپ نے ناصیہ کے برابر حصے پر مسح کیا، وخفیہ، اور خفین پر آپ نے مسح کیا، والکتاب مجمل، اور کتاب اللہ میں سر کے مسح کا حکم مجمل ہے، فالتحق بیانا بہ، پس یہ روایت اس کے ساتھ بیان بن کر ملحق ہوگا، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے، فی التقدیر بثلاث شعرات، تین بالوں کے مقرر کرنے میں، وعلی مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے، فی اشتراط الاستیعاب، استیعاب کو، پورے سر کے مسح کو شرط قرار دینے میں، وفی بعض الروایات، اور بعض روایات میں، قدرہ بعض اصحابنا، ہمارے بعض اصحاب نے، احناف میں سے بعض حضرات نے اس کو مقرر کیا ہے، بثلاث اصابع الید، ہاتھ کی 3 انگلیوں کے بقدر، لأنها اکثر ما هو الاصل، اس لیے کہ یہ اس اصل کا اکثر ہیں، فی آلۃ المسح، جو اصل آلہ مسح میں ہے۔ اچھا جی، ہم وضو کے فرائض کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آج ہم بات کریں گے مسح رأس کے حوالے سے۔ یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ وضو میں سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن مقدار مسح کے حوالے سے اختلاف ہے کہ سر کی کتنی مقدار ہے، سر کے کتنے حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ حصہ مفروض میں ہے، حصہ مفروض، کہ سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اس میں اختلاف ہے، اور 3 مذہب ہیں۔ مذہب اول احناف کا ہے، احناف کے نزدیک سر کا جو مسح ہے وہ مقدار ناصیہ ہے۔ ناصیہ یہ جو پیشانی ہے جس کو ہم سجدے میں زمین پر رکھتے ہیں، اس کو ناصیہ کہا جاتا ہے، مقدار ناصیہ، اور مقدار ناصیہ یہ تقریباً ربع رأس بنتا ہے۔ یہ ربع رأس کس طرح بنتا ہے تو اس حوالے سے مختلف وضاحتیں موجود ہیں، لیکن سب سے بہترین وضاحت اس کی یہ ہے کہ سر کے 4 حصے ہیں، دائیں، بائیں، اگلا اور پچھلا، ان میں سے ہر حصہ سر کا جو ہے وہ ایک ربع بنتا ہے، تو لہٰذا ناصیہ جو ہے یہ ربع رأس ہے، چوتھائی سر کے برابر ہے۔ یہ مسلک ہے احناف کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، مذہب اول احناف کا ہے، احناف کے نزدیک مسح رأس میں جو مفروض حصہ ہے وہ ربع رأس ہے۔
مذہب ثانی امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سر کا مسح راس میں جو مقدار ہے، سر کی جو مقدار ہے، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ 3 بالوں کے اوپر بھی اگر مسح کیا جائے تو مسح ہوگا۔ ان کے نزدیک گویا کہ ادنا ما یطلق علیہ المسح ہے کہ اتنی مقدار کہ جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے۔ مذہب ثالث امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح راس کے حوالے سے جو مقدار ہے وہ پورا سر ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، فرض ہے اور واجب ہے۔ اب دلائل کی طرف ذرا آ جائیں۔ احناف کی دلیل حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مقدار ناصیہ پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پوری کیفیت انہوں نے بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر تشریف لے آئے اور آپ نے قضاء حاجت کے بعد کس انداز میں مسح راس کیا۔ یہ حدیث صریح ہے اس بات پر کہ سر کا جو مقدار مفروض ہے مسح کے حوالے سے وہ مقدار ناصیہ ہے جو کہ ربع راس ہے۔ یہ احناف کی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح کے حوالے سے قرآن کی جو آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہ مطلق ہے۔ مسح راس کا اللہ نے حکم دیا، اس کو مطلق چھوڑا ہے۔ کتنے حصے پر مسح کرنا ہے اس کی کوئی قید روایت میں موجود آیت میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھیں گے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، جب مطلق اپنے اطلاق پر برقرار رہے گا تو 3 بالوں پر مسح کرنے سے بھی سر کا مسح ادا ہو جائے گا، کیونکہ مطلق مسح کرنے کا حکم ہے، اس کو مقدار کے ساتھ اللہ نے مقید نہیں فرمایا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آ جائیں ذرا امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کی طرف۔ امام مالک رحمہ اللہ کے جو دلائل ہیں اس حوالے سے بھی شراح نے مختلف قسم کی اس میں تعویلات بیان فرمائی ہیں، لیکن اصل میں امام مالک رحمہ اللہ کی ایک دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امسحوا برؤوسکم میں با زائدہ ہے۔ با کیا ہے بیٹا؟ زائدہ۔ جب با زائدہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امسحوا رؤوسکم کہ اپنے سر کا مسح کرو، اپنے سروں کا کیا کرو؟ مسح کرو۔ اور ظاہر ہے کہ سر کا اطلاق پورے سر پر ہوتا ہے، سر کے بعض حصے پر نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ بھی اسی آیت کے حصے سے استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ با کو زائدہ قرار نہیں دیتے، لیکن وہ مسح کو دیکھتے ہیں، سر کو نہیں دیکھتے، وہ مسح کے اطلاق کو دیکھتے ہیں۔ اطلاق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سر کے حصے کو مقرر نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ادنا ما یطلق علیہ المسح جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی مقدار ہو سکتی ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے برؤوسکم کے رؤوس سے استدلال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہاں پہ با زائدہ ہے۔ جب با زائدہ ہوگا تو باقی ہمارے پاس 2 چیزیں بچیں گی۔ مسح کرو نمبر 1، نمبر 2 کس چیز کا مسح کرو؟ سر کا مسح کرو۔ اب سر کا اطلاق 3 بالوں پر نہیں ہو سکتا، 3 بالوں کو سر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طرح چوتھائی سر بھی پورا سر نہیں ہوتا، سر ہونے کے لیے کم از کم سر کا زیادہ حصہ تو ہو۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو لہٰذا سر کا اطلاق ہوگا پورے سر پر، لہٰذا پورے سر پر مسح کرنا ان کے نزدیک ضروری اور فرض ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ کے لیے وہ روایات بھی مستدل ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استیعاب کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح فرمایا ہے۔ بہرحال احناف کی دلیل، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل اور امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب ان کے دلائل کا ذرا جواب دیں گے ہم۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا ایک جواب تو تسلیمی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے مطلق مسح راس کا حکم دیا ہے، لیکن آپ نے بھی تو 3 بالوں کے ساتھ اس کو مقید کیا۔
اللہ نے اگر مطلق مسح رأس کا حکم دیا ہے تو آپ نے بھی تو 3 بالوں کے ساتھ اس کو مقید کیا، آپ نے 3 بالوں کے ساتھ مقید کیا اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے اس کو مقید کیا کس کے ساتھ؟ ہم نے اس کو ربع رأس کے ساتھ جو مقید، اگر بالفرض آپ کے اگر وہ مطلق ہے تو اگر ہم اس کو مقید کرتے بھی ہیں تو ہمارے پاس روایت موجود ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، ہم اس کو مقید نہیں کر رہے ہیں، لیکن بقول امام شافعی رحمہ اللہ کے اگر یہ آیت مطلق ہے تو پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ جو فرمایا 3 شعرات 3 بالوں کے ساتھ اس کو مقید فرمایا۔ سمجھ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی پہلی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، دوسری دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا پہلا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر بقول آپ کے آیت مطلق ہے تو پھر اس کو اپنے اطلاق پر برقرار رکھنا چاہیے۔ آپ نے اس کو 3 بالوں کے ساتھ مقید کیوں کیا؟ آپ نے اس کو 3 بالوں کے ساتھ مقید کیوں کیا؟ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب جو کہ صاحب ہدایہ نے خود دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اللہ نے امسحوا برؤوسکم جو فرمایا ہے یہ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مجمل ہے۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ مجمل۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ مجمل کے لیے بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے مغیرہ ابن شعبہ والی روایت جو استدلال میں پیش کی ہے یہ اس مجمل آیت کے لیے تفسیر ہے۔ مجمل آیت کے لیے کیا ہے بیٹا؟ تفسیر ہے۔ اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، مجمل ہے، کتنے حصے کا مسح کریں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ یہ کیا ہے؟ ربع رأس ہے، تو لہٰذا امسحوا برؤوسکم مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور قرآن کی جو آیت ہے یہ اس کے لیے کیا ہے بیٹا؟ اس مجمل کے لیے تفسیر ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی، امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کی طرف ذرا دلیل کے جواب کی طرف آ جائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا ایک اور جواب ہے جو کہ قیاس عقلی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کو ایک جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے جو 3 شعرات کی قید لگائی ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ 1/4 سر سے کم کا مسح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ 1/4 سر سے کم کا مسح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا کم از کم اس کی مقدار مقرر ہے اور وہ کیا ہے بیٹا؟ 1/4 سر ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب آ جائیں ذرا امام مالک رحمہ اللہ کو جواب۔ امام مالک رحمہ اللہ کو بھی جواب ہم یہی دیں گے کہ حضرت اگر استیعاب رأس فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدار ناصیہ پر مسح کبھی بھی نہ فرماتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بات جو ہے نا وہ واقعی زبردست جواب ہے کہ دیکھیں اگر سر کے پورے کا مسح کرنا ضروری ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدار ناصیہ پر ربع رأس پر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسح نہ فرماتے، لہذا ثابت ہوا کہ ربع رأس یہ کم از کم مقدار ہے۔ البتہ یہ جو استیعاب ہے اس کی سنیت کے ہم بھی قائل ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ استیعاب کی سنیت کے ہم بھی قائل ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن روایات میں استیعاب ثابت ہے ہم ان کو سنیت پر محمول کرتے ہیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربع رأس پر مسح ثابت ہے ہم اس کو فرضیت پر محمول کریں گے۔ اسی طرح دونوں قسم کی روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اچھا ایک بات رہ گئی، امام صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض احناف نے فرمایا ہے کہ کم از کم جو ہے نا ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر جو ہے وہ مسح کرنا کافی ہے، کیونکہ مسح علی الخفین کے لیے آپ 3 انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ تو صریح ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، 3 انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا مسح راس کو بھی مسح علی الخفین پر قیاس کرتے ہوئے اگر 3 انگلیوں کے برابر بھی مسح کیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ کافی ہوگا۔ لیکن یہ قول مرجوح ہے، احناف کا مفتابقی قول جو ہے وہ مقدار ناصیہ یعنی ربع رأس کا ہے۔